الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسین منی وأنا من حسین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ بلند آواز سے. ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم. ٹھکر کے وڑائچ گجرانوالہ میں آج غالباً دوسری دفعہ میں حاضر ہوا. کثیر تعداد میں آپ حضرات کا اجتماع دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ رب العزت آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا یہ ذوق قابل دید ہے. آپ بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں. دور دراز کے سفر کر کے یہاں تشریف لائے. میرے بعد قائد پنجاب کا خطاب ہوگا. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آخر تک دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں گے. مجھے بھی محبت کے ساتھ سن لیں گے. اب آپ کی توجہ میری جانب انہیں چھوڑ دیں, بیٹھنے دیں انہیں. آج کے اس پروگرام میں میرے بھائی رانا محمد سلیم صاحب, رانا شوکت, رانا سعید صاحب مسلسل رابطے میں رہے. ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. کوشش کروں گا کہ جو اشتہار پہ عنوان ہے اس کے مطابق چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں. لیکن میں اپنی بات کا آغاز رب کے نام سے کرنے کا عادی ہوں. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو, کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو. آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ, ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو. بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے, لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو. ادریس کے ہر درس میں تیرے کرم کی تسبیح, ہود کے سوئے عاد ریاضت کا گواہ تو. صالح سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے, ناقہ کی دم حال وضاحت کا گواہ تو. ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم عیاں تھا, اقرار ذبیحی کی اطاعت کا گواہ تو. ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریہ کی طوالت کا گواہ تو. بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے
زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے، ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، یوشع کا جہد تھا تیرے حکم کے تابع، حزقیل اور الیاس کی چاہت کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، کہتی ہے متی بول، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، کہتی ہے متی بول آیات قرآنی، صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، تدبر میں معاویہ تیری وہی کہامی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے کوفی، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کرب و بلا میں، حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، روئیں گے کوفی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو، میں عدیم خطاکار سے آکار ہوں مولا، میری دیدہ دانستہ جسارت کا گواہ تو۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان صحابہ کے نام کے خوبصورت نام سجا ہے، پوسٹر پر، اشتہار پر۔ کون صحابہ؟ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے۔ تھوڑی سی ایکو اس کی کم ہو جائے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، مکسی، تاکہ میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ آواز تھوڑی سی اگر ہو سکے تو کھول دینا۔ یہ ساؤنڈ والے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آواز کھول دینا، اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آواز کھول دینا۔ دو طبقے ایسے ہیں، میں جتنے خوبصورت ذہنوں کے مالک اہل سنت، سچے سنی تشریف فرما ہیں، میں سب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا کہ مجھے جج بن کے نہیں سننا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں امتحان دے سکوں، مجھے طالب علم کی حیثیت سے سننا ہے۔ میں نبی کا امتی بن کے سناؤں، آپ نبی کے امتی بن کے سنو۔ دو طبقے ایسے ہیں، دو طبقے ایسے ہیں، بڑی محبت سے سنیے گا، جنہیں رب نے چنا ہے۔ ایک طبقے کو انبیاء کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو صحابہ کہتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کو بھی رب چنتا ہے، صحابی کو بھی رب چنتا ہے، اور جب رب چننے پہ آئے ضروری نہیں قریب والے کو چنے، اسے چن لے جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے۔ رب نے چنا، مصطفیٰ کی نگاہ بڑی، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، بڑی محبت سے سنیے گا، ایک طبقے کو انبیاء کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو صحابہ کہتے ہیں۔ دونوں طبقوں کو رب نے چنا ہے، رب نے چنا ہے۔ میں تمام سننے والے میرے اپنے آئے ہیں، بیگانے ہیں، حنفی ہیں، منفی ہیں، سنی ہیں،
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے، ارے ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ ہم صحابہ کے ترانے کیوں سنتے ہیں، صحابہ کے ترانے کیوں سناتے ہیں، صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، رب نے چنا ہے۔ ہم نے نہیں چنا، کس نے چنا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ رب نے۔ مجھے یہاں دعوت دی رانا برادران نے، میرے آنے پہ کسی کو اعتراض ہونا، میری بات سنے، کوئی اٹھ کے بولے کہ قاضی کیوں آیا، میں تو بولوں گا، بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب بولیں گے کیا تکلیف ہے، ہم نے بلایا ہے۔ تنو کی تکلیف ہے، اسی بلایا ہے، ہم نے بلایا ہے۔ کیا پرابلم ہے تجھے؟ ہم نے بلایا ہے، ہمارا مہمان ہے، چناؤ ہمارا ہے، انتخاب ہمارا ہے۔ اس سے بعد میں بات کر، مجھ سے بات کر۔ سب سے پہلے وہ بولتا ہے جس نے چنا ہو۔ انہوں نے جب صحابہ پہ اعتراض کیا، منافقین نے، مکہ کے مشرکین نے، صحابہ نہیں بولے، مصطفیٰ نہیں بولے، رب بولا، رب بولا۔ انہوں نے اعتراض کیا، کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ پاگل۔ ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں اپنی چمڑی ادھڑویڑ دیں، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں ہمیں بچے ذبح کرا دیں، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں تن من دھن قربان کر دیں، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں ہمیں کوئلوں پہ گھسیٹا جائے، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں ہمارے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا جائیں، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں ہمارا جسم لو لہان کر دیا جائے، ہم ان کی طرح پاگل تو نہیں ہیں ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کما آمن السفہاء، کما آمن السفہاء۔ انہوں نے صحابہ کو پاگل کہا، صحابہ نہیں بولے، پیارے آقا نہیں بولے، رب بولا۔ پیارے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود پاگل۔ میرے خیال میں وہ پانی کا نلکا کھلا ہوگا، اب ادھر توجہ دیں یا میں اپنی بات جاری رکھوں؟ توجہ ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ بڑی جلدی بات ختم کر دوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ توجہ ہے سب کی؟ توجہ ہے میری جانب؟ میں بات جاری رکھوں یا ختم کر دوں؟ انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو میرے محمد کے یاروں کو پاگل کہے وہ خود، سارے بولو نا، وہ خود پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، جو میرے محمد کے یاروں کو فسادی کہے وہ خود فسادی، وہ خود۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ جو بات آپ صحابہ کو کہو، قرآن وہی بات آپ کو کہے گا۔ بھائی عمران فاروقی صاحب، قاری فصیح الرحمان، توجہ ہے؟ جو بات آپ صحابہ کو کہو، قرآن وہی بات آپ کو کہے گا۔ انہوں نے کہا صحابہ پاگل، قرآن نے کہا کہنے والے پاگل۔ انہوں نے کہا صحابہ فسادی، قرآن نے کہا کہنے والے فسادی۔ اگر آج کوئی کہے صحابہ منافق، قرآن کہتا ہے کہنے والے منافق۔ اگر آج کوئی کہے صحابہ گمراہ، قرآن کہتا ہے کہنے والے گمراہ۔ ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے صحابہ کو مومن کہنے والے مومن۔ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا، دو طبقے ایسے ہیں، انبیاء کو رب نے چنا اور صحابہ کو رب نے چنا۔ اب کوئی کسی نبی پہ اعتراض کرے،
وہ نبی پہ اعتراض بعد میں ہے، پہلے رب پہ ہے تو نے کیسا چنا، تو نے کیسا چنا۔ کوئی کسی صحابی پہ اعتراض کرے، وہ صحابی پہ اعتراض بعد میں ہے، پہلے رب پہ ہے کہ تو نے کیسا چنا۔ اور جو رب پہ اعتراض کرے او مومن نہیں، او مسلمان، جو رب پہ اعتراض کرے وہ مسلمان، میں کافر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمان نہیں۔ وہ بیٹھے وہ جاگ رہے ہو، میں نے کافر نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں جو رب پہ اعتراض کرے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، تو جڑا مسلمان نہیں او پھر مسلمان نہیں۔ ڈاکٹر آصف صاحب جڑا مسلمان نہیں تو او پھر مسلمان نہیں۔ صحابہ کو رب نے چنا، انبیاء کو رب نے چنا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، آسن میں حسین صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، توحید کے دائی صحابہ ہیں، آقا کے سپاہی صحابہ ہیں، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ ہیں، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، وہ دیکھ لو، داد دینا بڑا مشکل کام ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، ایک جملہ آ گیا ہے، اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ سب کی توجہ ہے تو میں جملہ عرض کرتا ہوں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین۔ حضرت یوسف جیل میں تھے، اللہ نے بڑا ملکہ دیا تھا تعبیر بیان کرنے کا۔ آپ خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں جھلکیاں پیش کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بڑا ملکہ دیا تھا، خواب لوگ بیان کرتے، آپ خواب کی تعبیر سناتے، بادشاہ کو خواب آیا۔ توجہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ میں صرف اس کی مد میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ کو ایک خواب آیا، بادشاہ حاضر ہوا حضرت یوسف کے پاس جیل میں، عمران فاروقی صاحب حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا اپنا خواب، حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، فرمایا تعبیر یہ ہے، تیرے ملک میں تیرے خطہ میں تیرے وطن میں 6 سال ہریالی ہوگی، 6 سال خوشحالی ہوگی، 6 سال خوب فصلیں ہوں گی، اس کے بعد 6 سال قحط سالی ہوگی، 6 سال وہاں پہ ہریالی نہ ہوگی، 6 سال کے بعد اگلے جو 6 سال آئیں گے ان میں بارشیں نہ ہوں گی، قحط آ جائے گا، خشک سالی ہو جائے گی۔ خواب کی تعبیر بیان کر دی، اٹھ کے جانے لگا بادشاہ، حضرت یوسف نے اسے پکڑا، فرمایا بیٹھ سن، تجھے ایک حل بتاتا ہوں۔ توجہ ہے، تجھے ایک حل بتاتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ حضرت یوسف بولتے ہیں اور فرماتے ہیں 6 سال پہلے ہریالی ہوگی، 6 سال خوشحالی ہوگی، خوب فصلیں ہوگی۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ ہر گندم کے سٹے سے دانے کو نہ نکالنا۔ گاؤں کا علاقہ ہے، زمیندار لوگ ہو، ہر گندم کے خوشے سے
ہر گندم کے سٹے سے، ہر گندم کی ڈالی سے دانے کو نہ نکالنا، وہ سٹے پڑے رہیں، وہ خوشے پڑے رہیں، جتنے ضرورت ہوئے اٹھائے، انہیں جھاڑا، دانے نکال لیے، باقی رکھ دیے جتنا عرصہ پھر چل سکے۔ کیوں؟ ٹھکر کے وڑائچ والو جملہ ضائع نہ کرنا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اس لیے کہ جو دانہ سٹے میں رہے گا اسے دیمک نہیں کھائے گی، جو دانہ خوشے کے اندر رہے گا، جتنا عرصہ رہے گا، جو دانہ سٹے کے اندر رہے گا اسے دیمک نہیں کھائے گی۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ قاضی عرض کرنا چاہتا ہے ٹھکر کے وڑائچ کے غیور سنیوں، اردا گرد سے آئے ہوئے غیور سنیوں کی خدمت میں قاضی اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ اگر دانہ سٹے میں رہے، دانہ خوشے میں رہے، کیڑا نہیں پہنچتا۔ ابو بکر عمر میرے آقا کے ساتھ روزے میں ہیں، وہاں بھی کالا کیڑا نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، جیوے 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 جیوے، اسے ہمت دے دے اے مولا، اسے ہمت دے دے، اسے جرأت دے دے، اسے طاقت دے دے، صدیق کی خاطر، فاروق کی خاطر، عثمان کی خاطر، علی کی خاطر، معاویہ کی خاطر، اسے ہمت دے دے۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں، توحید کے دائی صحابہ ہیں، آقا کے سپاہی صحابہ ہیں، صدیق، عمر، عثمان، علی آپس میں بھائی صحابہ ہیں، ہیباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اے چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے شبد سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا، ارے تجھے اتنی بعد شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے ایک آیے کریمہ پڑھی ہے، میں اس کی ہلکی سی جھلکی آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہنے والا ہوں۔ توجہ توجہ، میں نے آیے کریمہ پڑھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، توجہ چاہتا ہوں، علماء کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، یقین جانے یہ میرا آج کے دن میں تیسرا بیان ہے۔ توجہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین، میں نے ایک آیے کریمہ پڑھی، میں اس کے ضمن میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں موضوع کے مطابق۔ اللہ نے قرآن میں ایک دعویٰ کیا، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، اپنی الوہیت کا دعویٰ، اپنی ربوبیت کا دعویٰ، اپنی خالقیت کا دعویٰ، الہکم الہ، میں اکیلا الہ، میں اکیلا معبود، میں اکیلا مسجود، دعویٰ۔ وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو۔ الہکم الہ واحد، اللہ جی دلیل، اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، ہوا فضا خلا کے نظام کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، پانی کی لطافت کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، دن کے آنے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، رات کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، چاند گرن کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، سورج گرن کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، پانی کی لطافت دیکھو، پانی کتنا لطیف ہے، آپ اسے مٹھی میں لینا چاہیں آپ کی مٹھی میں نہیں آئے گا، اتنا لطیف ہے، اور اس کی لطافت پر میں نے اتنے بڑے
ٹنوں کے حساب سے وزنی جہازوں کو کھڑا کر دیا. اس سارے نظام کو دیکھو، میں سمجھ آؤں گا. دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ. ہائے ہائے، یہ آمنہ کا لال میرا رسول ہے. اللہ جی دلیل فرمایا والذین معہ الہکم الہ واحد. دعویٰ دلیل ان فی خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کو دیکھو، میں سمجھ آؤں گا. دوسری طرف دعویٰ محمد الرسول اللہ، آمنہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، صدیق کا یار، بلال کا غمخوار میرا رسول ہے. اللہ جی دلیل فرمایا والذین معہ. ابو بکر کی رفاقت دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. اشداء علی الکفار، عمر کا روب دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. رحماء بینہم، عثمان کی سخاوت دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. تراہم رکان سجدہ، علی کے سجدے دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. ابو بکر کی رفاقت دیکھو، ابو بکر کی رفاقت دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. توجہ ہے سب کی. ابو بکر کی رفاقت دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. کیسے دیکھو؟ پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، سامنے مجمع میں ابو بکر نہیں تھا. سامنے مجمع میں ابو بکر نہیں تھا. تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، عراق گئے ہوئے تھے، کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اگلے دن واپس پلٹے، دکان کھولی، کپڑا یوں بکھیرا، گاہک بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار بیٹھے ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. بھاؤ تاؤ سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، بھاؤ تاؤ کیا جا رہا ہے. اسی عالم میں حضرت ختیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ آیا اور ابو بکر کو آ کے کہتا ہے ابو بکر کل تو یہاں نہیں تھا، کل یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا، خالو. اچھا ابو بکر اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا، وہ جو تیرا یار ہے نا، اس نے دعویٰ کیا میں نبی بن گیا. اس نے اعلان کیا اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے رسالت دے دی. ابو بکر نے کپڑا لپیٹا نہیں، ابو بکر نے کپڑا سنبھالا نہیں، ابو بکر نے گاہکوں کو ڈیل نہیں کیا، ابو بکر نے دکان کو بند نہیں کیا. ابو بکر اٹھا دوڑا، ابو بکر اٹھا اور دوڑا، سیدھا پیارے آقا کے دروازے پر گیا، دستک دی. آقا باہر تشریف لائے اور عرض کیا محبوب میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے رسول بنا دیا، اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے. پیارے آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، میں نبی بن گیا ہوں، میں رسول بن گیا ہوں، میں نبی بن گیا ہوں. ابو بکر نے ہاتھ آگے کیا تے عرض کیتا پھر سونیا ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے، تو نبی بن گیا میں امتی بن گیا. والذین معہ، ابو بکر کی رفاقت دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. اشداء علی الکفار، عمر کا روب دیکھو، میرا محمد سمجھ آئے گا. ارے تجھے اتنی بات شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. کون صحابہ؟ صحابہ وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ وہ جو آقا کے قدموں کے ساتھ جڑے ہیں. تجھے اتنی بات شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. صحابہ کے جھرمٹ میں پیارے آقا درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں. میں صرف یہ بات کہہ کے کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج کے مطابق اس کے بعد گفتگو بند کر دوں. جھرمٹ میں بیٹھے ہیں درخت کے سائے میں، احرام باندھ کے بیٹھے ہیں، احرام باندھ کے بیٹھے ہیں. حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کے پاس، ہم طواف کے لیے آنا چاہتے ہیں. یہاں پیارے آقا کے پاس یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے. پیارے آقا تک بات آئی. پیارے آقا نے فرمایا صحابہ اطلاع آئی ہے عثمان شہید ہو گئے. جی یا رسول اللہ ہم نے بھی سنا، کیا حکم ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا میں بدلہ لوں گا، میں بدلہ لوں گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. پیارے آقا نے فرمایا یوں زبانی نہیں، ہاتھ لاؤ، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیا مقام ہے حضرت عثمان کا.
میں بدلہ لوں گا. صحابہ بدلہ لیں گے. 1400 صحابہ, ایک روایت میں 1300 صحابہ, ایک روایت میں 1450, 1500 صحابہ, ہم خون کا بدلہ لیں گے. بیعت شروع ہو گئی. میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں, عثمان شہید ہو گئے تھے؟ عثمان شہید ہو گئے تھے؟ پیارے آقا نے کیا سمجھا؟ پیارے آقا نے کیا سمجھا؟ ہو گئے. یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تک میں بتاؤں نہیں میرے محبوب کو پتہ نہیں چلتا. بیعت ہو رہی ہے, بیعت ہو رہی ہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں. اور یہ واقعہ ناول کا نہیں ہے, ڈائجسٹ کا نہیں ہے, اخبار کا نہیں ہے, کسی کا خواب نہیں ہے, رب کے قرآن کا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی, ارے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا, رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے عرشوں سے دعائی دی, لقد رضی اللہ, لقد رضی اللہ, میں راضی ہو گیا. اللہ کن سے؟ اللہ نے صحابہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ نے صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا. اٹھائیے قرآن, اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تحت الشجرہ, وہ جو درخت کے سائے میں مومن بیٹھے ہیں نا. کون؟ کوئی کہے میں مومن, میں کہوں میں مومن, سنی کہیں ہم مومن, دیوبندی کہیں ہم مومن, حنفی کہیں ہم مومن, بریلوی کہیں ہم مومن, منفی کہیں ہم مومن. کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے یہ مومن. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, میں ان سے راضی, میں ان سے راضی ہو گیا, ہو گیا. بیعت کا سلسلہ جاری ہے کہ دوسری خبر آ گئی کہ وہ جو پہلی خبر تھی وہ جھوٹی تھی, عثمان شہید نہیں ہوئے, عثمان شہید نہیں ہوئے. پیارے آقا نے بیعت لینے کا سلسلہ بند نہیں کیا, بیعت جاری ہے. ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا, کتنا حسین موقع ہے کہ عثمان بھی موجود ہے, رب کی رضا بھی مل گئی ہے, کیا ہی اچھا ہوتا آج اس موقع پر عثمان بھی ہوتا. اس کی زبان سے نکل گیا. پیارے آقا نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اس موقع پر عثمان بھی ہوتا. پیارے آقا جو محبت میں تھے, محبت نے اور جوش دیا, اور جوش دیا. پیارے آقا نے فرمایا پھر سن, یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے نا, یہ میرا نہیں عثمان کا. یہ نیچے والا ہاتھ تو میرا ہے, یہ میرا نہیں عثمان کا. بیعت مکمل ہو گئی, جانے لگے, ہاتھ ہٹانے لگے, ہاتھ ہٹانے لگے. ارے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا, قرآن نہ ہو میں مجرم. تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. بیعت مکمل ہو گئی, ہاتھ ہٹانے لگے. اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا, میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا, محبوب ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا, محبوب ابھی ہاتھ نہیں ہٹانا. اللہ کیوں؟ فرمایا محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے, نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر صحابہ کے ہاتھ ہیں. اللہ فرماتے ہیں محبوب ید اللہ ہے, ید اللہ ہے, ید اللہ ہے فوق ایدیہم. محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر میرا ہاتھ ہے. تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا, محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر. اب کس کی جرت ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کے درمیان سے کوئی ہاتھ نکال کے دکھائے؟ ارے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. صحابہ وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں, اور سنو جو آقا کے قدموں سے لگ گیا ہے سنیوں کا امام بن گیا ہے. جو آقا کے قدموں سے لگ گیا ہے, جو آقا کے قدموں سے لگ گیا ہے. ابو بکر آیا ہے, عمر آیا ہے, عثمان آیا ہے, علی آیا ہے,
طلحہ آیا ہے، سعد آیا ہے، سعید آیا ہے، عبد الرحمن آیا ہے، ابو ہریرہ آیا ہے، ابو ذر آیا ہے۔ پیارے آقا کے گھر جو آ گئی ہیں، خدیجہ آ گئی ہے، عائشہ آ گئی ہے، حفصہ آ گئی ہے، میمونہ آ گئی ہے، ماریہ آ گئی ہے، صفیہ آ گئی ہے، سودا آ گئی ہے، جویریہ آ گئی ہے، حبیبہ آ گئی ہے، جو آقا کے گھر پیدا ہو گئی ہیں۔ فاطمہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، عبداللہ ہے۔ آقا کے جو نواسے آ گئے ہیں، حسن آ گیا ہے، حسین آ گیا ہے، آقا کی نواسی امامہ آ گئی ہے۔ ارے جو بھی آقا کی محفل میں، جو بھی آقا کے نکاح میں، جو بھی آقا کی مجلس میں، جو بھی آقا کی مسجد میں، جو بھی آقا کے حلقے میں، جو بھی آقا کے گھر میں آ گئے ہیں، سنیوں کا ایمان بن گیا ہے۔ ان تمام کے نزدیک، ان تمام کے متعلق صحابہ ہوں تب اہل بیت ہوں تب کوئی بھی زبان کھولے گا، اہل سنت والجماعت ان کی زبان کتی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ صحابہ وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں۔ ارے اتنی بات تو سوچی ہوتی پراپیگنڈا کرنے والے، جو آقا کے قدموں سے لگے ہمارے امام بن جائیں، اور ان کا کیا مقام ہے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں۔ جو بھی اہل بیت میں آ گیا، حسن آ گیا، حسین آ گیا، فاطمہ آ گئی، رقیہ آ گئی، زینب آ گئی، کلثوم ہے، علی ہے، جو بھی اہل بیت میں ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔